غلط تصور، اس کی غلط تشریح، غلط مفہوم قوم کو بتایا گیا ہے۔ سیاست جیسے دنیا داروں کی چیز ہو، دین والوں کا سیاست سے کیا کام؟ سیاست کا مقصد پیسہ کمانا، اعلیٰ منصب کمانا اور بس۔ سیاست کے بارے میں یہ نظریہ کس نے دیا؟ یہ نظریہ انگریز نے دیا ہے، اور پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کا وہی مفہوم اور وہی معنی جو انگریز نے متعین کیا تھا، اسی ہی کو فروغ دیا۔ لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو جدوجہد ہوئی ہے، انہوں نے اس غلط اور الٹے مفہوم کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ آپ علماء کرام ہیں، اور علماء کرام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انہم ورثوا العلم۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی میراث روپے پیسہ نہیں، ان کی میراث علم ہے۔ اب جس کو اللہ نے علم کہا، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کہا، عالم اسی کو کہا جائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ محراب کا جو مصلی ہے یہ رسول اللہ کی میراث ہے، اور محراب کا جو ممبر ہے وہ ممبر رسول ہے۔ جس وقت محراب میں ممبر رسول ہوگا تو کوئی خان سردار اس پہ بیٹھ کر خطبہ کے لیے بیٹھنے کی جرات تو کر لے گا۔ مولوی صاحب بھی بیٹھے گا اس کے اوپر، اس کا دعویٰ ہے اس کے اوپر کہ میرا وارث میں ہوں۔ محراب کے مصلی پر کوئی سردار نواب کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا، وہاں کھڑا ہوگا تو عالم دین ہی کھڑا ہوگا۔ لیکن سیاست کے منصب پر عالم کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولوی صاحب تو سب تو شریف آدمی ہوئے، تو سبھی سیاست کرے دے گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیاست یہ تو تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ القیام بالشیء بما یصلح، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا کہ وہ کارآمد ہو، اصلاح کا سبب ہو۔
یہ تعریف کی ہے. خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا نام سیاست ہے. امام ولی اللہ نے یہ تعریف کی ہے اس کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر ولا نبی بعد. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی نظم اجتماعی کا تدبیر و انتظام انبیاء کیا کرتے تھے. ان کے حقوق کا تحفظ، ان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ، ان کی معاش کا تحفظ. اور مملکتی نظام میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امن اور ایک معیشت. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی شرک کے خلاف لڑتے رہے، بتوں کے خلاف جنگ لڑتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، اللہ اور بندے کا آپس میں رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس پاداش میں آگ میں دھکیل دیے گئے، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور آپ کا انٹرویو کیا گیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ اس انٹرویو میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں آپ کو انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. اب جب انسانیت کا امام بن گیا، اب ایک نیا منصب آپ کے ذمہ آ گیا، اب آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا، آپ کو ذمہ داریوں کی تبدیلی کا احساس ہوا. اب آپ کی زبان پر آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. امن اور خوشحال معیشت، پھل فروٹ. اور پھر جب آپ نے دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ آپ پھل میوے عطا کر ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، کافر لوگوں کو بھی دوں گا اس دنیا میں، یہ حق ان کا بھی ہے. غیر مسلموں کو بھی دوں گا، وہ بھی شہری ہیں، میری ہی دنیا میں رہ رہے ہیں. اب اس اعتبار سے انبیاء کرام کی سیاست بنی اسرائیل میں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہی، اور پھر رسول اللہ سے فرمایا کہ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو مملکت کا سیاسی نظام سنبھالے.
ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں جب وہ اسٹیج سجاتے ہیں تو کہتے ہیں ختم نبوت غیر سیاسی مسئلہ ہے، ختم نبوت سیاست سے بالا تر ہے۔ میں اس بات کو نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ ختم نبوت کو سیاست کے ذیل میں لاتے ہیں کہ آخری سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہے، اور ہم سرے سے دین سے الگ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر مولوی صاحبان خود نہیں سمجھتے مسئلے کو تو ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ خالص دینی مسئلہ ہے، یہ خالص مذہبی مسئلہ ہے، یہ سیاست سے بالا تر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر جو ہے سیاست کے ذیل میں کیا ہے۔ تو نبوت تو بڑی جامع قسم کی چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے حضرات جو ہیں، ہمارے علماء، یہ تو خانقاہی لوگ بھی ہیں نا، تو خانقاہی ماحول میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ریاضت، مجاہدہ، یہ لفظ دو استعمال ہوتے ہیں، بس ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان ضربوں کا نام مجاہدہ اور ریاضت۔ کیا مطلب؟ کہ مادیت اور روحانیت کے بیچ میں تصادم ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے سینے کے اندر کے مادی کثافتوں کو دور کر کے اس کی جگہ پر روحانی لطافتیں لے آؤ۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، ضربے لگا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس مقصد کو بند حجروں کی طرف لے جائیں اور بند حجروں میں بیٹھ کر ہم اس پہ اکتفا کر لیں تو یہ پھر یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، یہ رہبانیت کا مزاج ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ تو یہ ہے کہ کمرے سے نکلو صحن میں آؤ، صحن سے نکلو گلی میں آؤ، گلی سے نکلو محلے میں آؤ، محلے سے نکلو شہر میں آؤ، شہر سے نکلو صحراؤں میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، دریاؤں میں جاؤ، چھا جاؤ دنیا کے اوپر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو اسلام تو پھیلنے کا تقاضا کرتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب معروف جس کے معنی ہے بھلائی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے امر، حکم دینا، اور منکر برائی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نہیں، روکنا۔ اب ہم نے امر کا معنی کر لیا ہے نصیحت کرنا، امر کے معنی نصیحت کرنا، امر کے معنی منت سماجت کرنا،
امر کے معنی واز کرنا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ امر کے معنی امر ہے، نہیں کے معنی نہیں ہے، ورنہ اللہ لفظ واز استعمال کر لیتے، دعوت کا لفظ استعمال کر لیتے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور آگے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ الگ الگ عطف ہے اس کے بیچ میں، عطف تقاضا کرتا ہے مغایرت کا۔ مجھے مولوی صاحب نے کہا تم غلط اس کا مطلب بیان کر رہے ہو، خام معنی کا سخت کر دیا آپ نے، اس طرح نہیں ہے۔ اس کے لیے کب ضروری ہے کہ آدمی کے پاس امر کی طاقت ہو، حکومت ہو، یہ ہو وہ ہو۔ میں نے کہا پھر وہاں کیا کرو گے؟ کس طرح آیت ہے؟ میں حافظ نہیں ہوں، وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو زمین پر اقتدار قائم کرو۔ جب ان کو زمین پر اقتدار مل جائے تو پھر نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی کا نظام بھی قائم کریں گے، اور وہ بھلائی کا حکم بھی دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وہاں تو اقتدار کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جمعیت والے جب یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی مولوی ہیں، سیاسی مولوی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، آپ کو دین سکھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں آپ۔ سیاست کوئی آج کا لفظ تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ تدبیر و انتظام کے نام میں، چارہ گری کے نام میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور حضرت زبیر کی اہلیہ ہیں، اور فرماتی ہیں کان لہو فرس، میرے خاوند کا ایک گھوڑا تھا، کنت اسوسها، میں اس کی سیاست کیا کرتی تھی، یعنی میں اس کی چارہ گری کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے اکابر نے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ اسلام کے 1400-1500 سالوں میں 500 سے زیادہ کتابیں ہمارے اکابرین نے اس سیاست کے موضوع پہ لکھی ہیں، اور ہم نے ایک بھی نہیں پڑھی، ایک بھی نہیں پڑھی ہم نے۔ آدھا سال تو ہم کتاب الطہارت پہ گزار لیتے ہیں، پھر جا کر کہیں کتاب الصلاۃ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب الصوم شروع کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس میں بڑا کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ جب انگریز اسٹیبلشمنٹ تھا، اس کے نظام حکومت تھا، اس نے بھی ایک تاثر پیدا کیا، اور کہا یہ جو مدرسے میں پڑھنے والا مولوی ہے نا، یہ بس معاشرے سے کٹا ہوا ہے، یہ کمی قسم کی چیز ہے، نہ نفع کا نہ نقصان کا، اور والدین کو عار دلاتے تھے کہ تم نے اپنے بیٹا مدرسے بھیج دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ لیکن آج اس نئے دور میں جب امریکی اسٹیبلشمنٹ دنیا پہ حکومت کر رہی ہے، اس نے نیا تاثر دے دیا کہ مولوی، داڑھی، پگڑی، مسجد، مدرسہ، یہ بڑے خطرناک اور خوفناک لوگ ہیں، قاتل ہیں، سفاک ہیں، یہ تاثر دے دیا۔ کہاں وہ انتہا، کہاں یہ انتہا۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ پاکستان میں چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے مدارس ہوں، چاہے وفاق المدارس ہوں، تمام علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم بین الاقوامی اس پروپیگنڈے کا دفاع کریں گے، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ پاکستان کے اور ملک کے انتہائی پرامن شہری۔
یہ انسانی حقوق کو جانتے ہیں، ان کے تحفظ کو جانتے ہیں. لیکن چونکہ اب جمعیت علماء اسلام ہے، تو جمعیت علماء اسلام میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں جہاد کے میدان میں شامل ہوں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں اس جد و جہد کو جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اب اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس نیت سے آپ ایک جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد متعین کر دیا. یہ روحانی مقصد ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام انتخابی سیاست بھی تو کرتی ہے، اس سے ووٹ بھی لینا ہوتا ہے. جب ووٹ لیتے ہیں اور آپ کا آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اسمبلی میں چلا جاتا ہے. جب اسمبلی میں جاتا ہے تو وہاں حکومت بنتی ہے تو حکومت میں چلا جاتا ہے. جب آپ کی رسائی حکومت تک ہو جاتی ہے تو پھر ملک کے جو وسائل ہیں اس پر حکومت کی گرفت ہوتی ہے، اور عام آدمی کی ضرورتیں ان وسائل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. تو یکدم پبلک آتی ہے، میرے بیٹے کو نوکری دو، میرے ساتھ تھانے میں جاؤ، میرے ساتھ دفتر میں جاؤ، میرا فلانا مسئلہ ہے، میرے زمین کا مسئلہ ہے، مجھ پر ظالم آدمی ظلم کر رہا ہے، اس ظلم سے مجھے نجات دلاؤ. یہ مسائل لے کر آتے ہیں. اب یہ سب مادی چیزیں ہیں. اب ان مادی چیزوں کا جب آپ پر حملہ ہوگا اور ادھر سے پہلے آپ کی نیت ہے اعلاء کلمت اللہ، تو مادیت اور روحانیت میں ایک تصادم پیدا ہوگا، ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا. لیکن آپ کی ہمت ہے کہ نہیں، میں نے اپنے روحانی مقصد کو غالب رکھنا ہے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں. مادی چیزیں بھی بعض وقت روحانی ترقی کا سبب بنتی ہیں. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اب مال مادی چیز ہے، سبب تزکیے کا بنتا ہے، دل کی صفائی کا بنتا ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. مال ہے، اس سے آپ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، لیکن اس سے اس کی تطہیر ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو مادی چیزیں بھی روحانی ترقی کے لیے اور روحانی صفائی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. اور یہی کام ہمارے خلفائے راشدین نے کیا ہے. اگر ہم مثال پیش کریں تو خلفائے راشدین سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے. ساری رات گھومتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا. اگر کوئی صوفی مجھے یہ کہہ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری رات نفلیں پڑھتے تھے تو میں تو نہیں مانوں گا اس کے ساتھ. بطور امیر المؤمنین کی انہوں نے دن رات عام آدمی کی ضرورت کو محسوس کیا، تلاش کیا اس کو. بھوکا ملا تو بیت المال سے آٹے کے بورے اپنے کاندھے پہ لاتے رکھنا چاہیے. اور پھر فرمایا لو مات الکلب جوعا على شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا مرتا ہے تو قیامت کے روز اس کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا. تو پبلک کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اب ہم اس زمانے کے مولوی کے پاس کوئی آدمی آئے کہ جی میرا تو ضرورت ہے، میرے ساتھ تھانے میں جاؤ، دفتر میں جاؤ. تم جمعیت میں اس لیے شامل ہوئی ہو، تم نے مجھے ووٹ اسلام کے لیے دیا تھا یا اس کے لیے دیا تھا؟ زیادہ خوف کر، تو یہ سیاست نہ کر، کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا. تم مسجد میں بیٹھ جا، خانقاہ میں بیٹھ جا، حجرے میں بیٹھ جا. کوئی دم درود کے لیے کوئی آئے تو آئے گا، لیکن تھانے وانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا تیرے پاس.
وہ سمجھتا ہے کہ آپ مجھے ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ میرے روزگار میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم بحوائجہم اولئک ہم الآمنون یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق وہ بھی ہوتی ہے جو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کی ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور لوگ لپکتے ہیں اس کی طرف، اور جب وہ لوگوں کے کام آتے ہیں تو پھر یہی لوگ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک طرف اتنی بڑی فضیلت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہوتی ہے، اور اگر وہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ ان کے اندر سے وہ صلاحیت کھینچ لے گا اور کسی دوسرے میں ڈال دے گا۔ تو عام آدمی کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی حاجت کو پورا کرنا، اور آج کل کے اس دور میں جب طاقتور ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر تھانے کی سیاست کرتے ہیں، گردن مروڑ کر اس سے ووٹ لیتے ہیں، جھوٹے پرچے اس کے اوپر کرتے ہیں، ایسے وقت میں ایک مظلوم کا ساتھ دینا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے۔ اب ان حالات میں حضرت یہ مذہب کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے تاکہ مذہب کی کوئی بات ہی نہ کرے، مدرسہ نہ رہے، مدرسے کی تعلیم نہ رہے، قرآن و حدیث کا علم نہ رہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ فن تو آئے، انجینئرنگ تو آئے، ڈاکٹری تو آئے، یہ تو فنون ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہم نے تو اس کا بھی انکار نہیں کیا۔ یہ فن انبیاء کرام کے پاس بھی تھے، لکڑی کا فن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تھا، کشتی بنا دی۔ لوہے کا فن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، آپ نے زیرہ بنائے۔ ریاضی کا فن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، آپ نے کہا مجھے خزانہ حوالے کر دو، یہ کہا مجھے اچھا آتا ہے۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا، لیکن آپ نے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ آپ نے حدیث کے علم کا انکار کیوں کیا؟ آپ فقہ کے علم کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ جو سرکار نے نئے نئے بورڈ بنائے ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے اس زمانے کے علی گڑھ ہیں۔ تو علی گڑھ کا نظام اگر ہمیں قبول ہوتا تو اس وقت ہم دیوبند مدرسہ تو کیوں کھولتے؟ تو انشاءاللہ العزیز یہ سازشیں کامیاب نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ ہم سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ذرا خیال کیا۔ آج کل کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم نے امریکہ، مغرب اور یورپ کو رازق سمجھ لیا، وہ ہمارے دین کا مذاق اڑائیں، وہ قرآن کو پاؤں تلے رون دیں، وہ قرآن کو غلاظتوں میں پھینکیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کے کارٹون بنائیں،
لیکن ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے احتجاج کیا بھوکے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے. جبکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں مسلمانوں کو بڑی غیرت دلائی. جب مکہ فتح ہو گیا، ہم طاقتور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. یہ کافر لوگ جو ہیں یہ نجس ہیں، پلیت ہیں، اب یہ حرمین کی طرف نہیں آئیں گے. یہ ممنوع علاقہ ہوگا ان کے لیے. آج کل سوال کرتے ہیں نا جی کہ یہ کیا بات ہے، آپ انسانوں پر پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ حرم میں نہیں جا سکیں گے، غیر مسلم پر کیوں پابندی لگاتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ صرف اللہ لگاتا ہے، تم نہیں لگاتے. فوجی علاقے میں جاؤ، وہاں پہ لکھا ہوا تھا ممنوع علاقہ. جہاں آپ جائیں نا ادھر، یہ جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے جی ہائیڈل وغیرہ کے، وہاں لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ، اس میں آپ نہیں جا سکتے. جب ہم لوگ عام انسان اپنے مخصوص علاقوں میں عام شہری کا داخلہ روکتے ہیں تو اللہ رب العزت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے کہہ دے کہ بے پلیت لوگ میرے گھر میں نہ آئے. اب جب مشرکین کو روک دیا اور یہود و نصارہ کو علاقے سے نکال دیا باہر، اب سوال پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ تو ہماری معیشت تھی، یہ تو مال لاتے تھے ہماری منڈیوں میں، گندم آ رہا تھا، تجارت تھی ان کے ساتھ، ان کو ہم نے علاقے سے روک دیا تو معاشی کمزوری کی طرف چلے جائیں گے ہم لوگ، معیشت بیٹھ جائے گی ہماری. تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ من فضله ان شاء اللہ. اگر تمہیں غربت اور فقر کا خطرہ ہو گیا کہ معیشت بیٹھ جائے گی ہماری، پرواہ مت کرو، اس کا انتظام میں کروں گا. تو سارا علاقہ مسلمان ہو گیا، تو سارے لوگ آنے لگ گئے، معیشت بھی ٹھیک ٹھاک. جو چیزیں آج اس وقت مکہ میں ملتی ہیں وہ یہاں آپ کے بکر میں نہیں ملتی. ساری نعمتیں ہوتا. تو ہم کیا دلیل بولتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ایسے موقع پر ہم دو دلیلیں بولتے ہیں. حکمران، دیکھیے آپ حالات کو نہیں جانتے، یہ حالات ہم جانتے ہیں، تو ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ تجھ سے پہلے اللہ نے کہہ دے انی علیم، میں جب یہ فیصلہ کر رہا ہوں انی علیم. پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ذرا اسٹریٹجی بنانی چاہیے، حکمت عملی ہونی چاہیے. حکمران لوگ حکمت عملی بناتے ہیں ہر چیز کے لیے، وہ بھی اللہ نے تم سے پہلے کہہ دیا انی حکیم، علیم اور حکیم دونوں اللہ نے پہلے کہہ دیا. تو جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے ایک چیز کا اور اسے پہلے اعلان کر دیا ہے تیرے میرے علم کی کیا حیثیت ہے، جب اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ اسٹریٹجی میری ہے اور یہ حکمت میری ہے اور میں حکیم ہوں، اس کے بعد میرے اور آپ کی اسٹریٹجی کی کیا حیثیت ہے؟ جو تسلیاں ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، ہمیں اپنے رب پر ایمان نہیں، اس پر اعتماد نہیں کرتے. عمران خان پھر یہی تقریر کرے گا، پھر فرانس ناراض ہو جائے گا، پھر ہماری مدد بند ہو جائے گی، پھر ہماری معیشت گر جائے گی. او بابا فرانس کے ذمہ کیوں ڈالتے ہو؟ تیرے اپنے برکت سے جو کچھ ہمیں ملا ہے ماشاءاللہ وہ کافی نہیں. اوروں کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ فرانس ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا. جب وہ ناراض نہیں ہے اور وہ راضی ہیں تب تو نہیں بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اس ملک کو ہم نے بنانا ہے. اور جو لوگ ملک کو اس کے نظریے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو قوتیں اس ملک کو
اللہ کے دی ہوئی تعلیمات و ہدایات سے ہٹا کر چلانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے خلاف برملا کام کرنا ہے، دلیل کی بنیاد پر کام کرنا ہے، ڈرنا ورنا نہیں ہے ان سے، ہاں ڈرنا ورنا نہیں ہے، جو ڈرتا ہے وہ گھر چلا جائے، آرام سے بیٹھ جائے، دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہے، لیکن آپ لوگ جائیں پبلک میں، پبلک کو اعتماد کریں۔ پبلک اس وقت سرمایہ دار اور جاگیردار خان سردار کا قیدی بنا ہوا ہے، اور یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، عام آدمی کی ساری ضرورتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، ان کو قیدی بنا دیا، اس عام غریب آدمی کو اس قید سے نجات دلانا، بات یہ ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ غریب آدمی تو بہت مظلوم ہے، وہ تو تھانہ دار کے ایک چیخ کو نہیں برداشت کر سکتا، اور اگر ایک دو ڈنڈے بھی پڑ جائیں اس کی پھر وہ کیا کرے گا؟ لہذا اس مظلوم انسانیت کا ساتھ دینا یہ ہمارے اکابر کی تعلیم ہے، تب جا کر پبلک میں آپ کو قبولیت آئے گی۔ جو میدان آپ نے اپنایا ہے اس میدان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اگر آپ زمیندار بنے ہیں تو پھر آپ نے کارخانے والا کام نہیں کرنا، زمینداری والے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کارخانے دار بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے کارخانے داروں والا کام کرنا ہے، زمیندار والا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ نے ڈاکٹری والا کام کرنا ہے، انجینئر والا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے، ڈاکٹری والے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ ایک جماعت ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، عام آدمی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس منہج پہ کام کرنا ہوگا، اس راستے پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، وأنت تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔